فضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ انج سدا دل نو آباد رہنا چاہیدا کہ آمنہ دا لال بس یاد رہنا چاہیدا۔ دل وچ بنیا ہے نقشہ مدینے دا تے اکھ وچ سدا بغداد رہنا چاہیدا۔ حشر وچ جا کے کہنا سنیاں نے رب نو ایتھے اج سونے دا میلاد ہونا چاہیے۔ حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امیم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا نورانی، ویدانی، لاسانی، ایمانی پروگرام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جامع مسجد سفینہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس بابرکت محفل کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے روز اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیں، بفضل اللہ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت مل جائے، فبذلک فلیفرحوا، بس تمہیں چاہیے اس پر خوشی کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو فبذلک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے اس کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منائیں۔ تو اللہ کے تو بندے کے اوپر بے شمار فضل ہیں، اس کے فضل کی انتہا نہیں، اس کی نعمتوں کی انتہا نہیں، اس کی رحمت کی انتہا نہیں، اس کے احسان کی انتہا نہیں۔ اگر اس کی نعمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا شمار کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا، اس کے احسان کا، اس کے فضل کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بڑے فضل بھی ہیں بندے پر،
اس کے چھوٹے فضل بھی ہیں، اس کی بڑی نعمتیں بھی ہیں اور اس کی چھوٹی نعمتیں بھی ہیں، اس کے بڑے بڑے بھی احسان ہیں اور اس کی چھوٹے چھوٹے بھی احسان ہیں۔ لیکن یہاں فضل اور رحمت کی بات ہوئی، بڑی چھوٹی رحمت فضل کی بات نہیں کہ چھوٹی رحمت ملے تب خوشی کرو، بڑی ملے تب خوشی کرو۔ مطلقاً ارشاد فرمایا اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو تم اس کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ تو جب عام اللہ کا فضل اور اللہ کے احسان بندے کے اوپر ہو، اللہ کی نعمت ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو اس کے ملنے پر جب حکم ہے کہ خوشی منائے تو چیزا اگر بڑی رحمت ملی اور اگر بڑا فضل ملا تو پھر تو اس سے بڑھ کر خوشی منانی لازمی ہے۔ تو یہاں جو اشارہ ہے قرآن پاک کی آیت میں، اللہ اس قرآن پاک کی آیت میں جو فرما رہا ہے فضل اور رحمت، تو ان دونوں کے متعلق مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو سب سے بڑی رحمت ہے، بندے کے اوپر جتنی بھی اس نے رحمتیں کی، جتنا بھی اس نے فضل کیا، جتنی بھی اللہ نے اپنے بندوں پر نعمتیں نازل کی، سب نعمتوں سے بڑی نعمت حضور کی ذات، سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات، سب سے بڑا احسان مومنوں پر حضور کی ذات، سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت نے کی اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنین کو بشارت سنا دو بڑے فضل کی۔ تو صوفیاء اور مفسرین فرماتے ہیں بڑے فضل سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے، اور بڑی رحمت سے مراد اسی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت نے کی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں فضل مل جائے، رحمت مل جائے، تو وہ فضل عظیم بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور وہ رحمت للعالمین بھی حضور کی ذات ہے۔ تو جب بڑے فضل بھی حضور ہوئے اور بڑی رحمت بھی حضور ہوئے تو اللہ قرآن کی اس آیت میں فرما رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب تم چاہو خوشی مناؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ میلاد تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا یہ تو اللہ کی صراحتاً حکم ہے، اس کی آیت ہے قرآن میں اور اس کا حکم ہے۔ اس نے مومنین کو فرمایا کہ تمہیں فضل اور رحمت مل جائے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب یہ فَلْيَفْرَحُوا جو ہے خوشی منانا یہ مطلقاً فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت منانی ہے خوشی، اس وقت نہیں منانی، اور اس مہینے میں منانی ہے اس میں نہیں، یا خوشی کا یہ انداز اچھا نہیں یہ اچھا ہے، یہ طریقہ جائز ہے یہ طریقہ جائز نہیں۔ مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ جب تمہیں میرا فضل مل جائے اور میری رحمت مل جائے تو فضل اور رحمت کے ملنے پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے اس پر خوشی منائیں۔ تو اب جو مومنین ہیں، جو حضور کے عشاق ہیں، وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس آیت کی اس لفظ اور اس معنی کی جو ہے اس معنی کی تشریح پڑھ کر اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ جو ہے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا آگے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم نے مال و دولت جمع کیا ہے یہ اس جمع کی ہوئی مال و دولت سے بہتر ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی منانا اس مال و دولت سے بہتر ہے جو تم نے جمع کیا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے اپنے محبوب کو فضل عظیم بنا کر اور رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب پوری کائنات کے لیے عظیم فضل ہے اور پوری کائنات کے لیے عظیم رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے، شجر و حجر کے لیے رحمت ہے، بیر و بر کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، حیوانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہودیوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ شیطان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا
تو روزانہ اس کو فرشتے ایک مکہ مارتے تھے، اس کی پشت مار ایک مکہ فرشتے مارتے تھے، جس کی تکلیف دوسرے دن مکہ مارنے تک ہوا کرتی تھی، پھر تازہ مکہ پڑ جاتا تھا، پھر تکلیف شروع ہو جاتی تھی، پھر اگلا دن جب آتا وہ وقت پھر مکہ پڑ جاتا تھا، پھر تکلیف جو ہے اسی طرح برقرار، حتیٰ کہ جنت سے نکلنے کے بعد سے لے کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک فرشتے اس کو مکہ مارتے رہے اور وہ تکلیف میں رہا۔ جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فرشتوں کو حکم ہوا اب اس کو مکہ مارنا بند کر دو، کیونکہ میرے محبوب کی ولادت ہو چکی ہے۔ گویا میرے آقا کی تشریف آوری پر شیطان کی پٹائی جو ہوتی تھی، اس کو جو مکہ مارا جاتا تھا وہ بند ہوا۔ گویا کہ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو شیطان کے لیے بھی رحمت ہوئے، کیونکہ آپ کی رحمت کا اس نے یہ حصہ پایا کہ جو اس کو مار پڑا کرتی تھی وہ آپ کی وجہ سے بند ہو گئی۔ ہاں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، فقط وہ تھا اس وقت جو رونے والا تھا، اس کے علاوہ تو کائنات کا کل ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں منا رہا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں جب کریم آقا کی ولادت ہوئی تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑ پڑے، مغرب کے مشرق کی طرف دوڑ پڑے، آپس میں ملاقات ہوئی، مبارکیں دے رہے تھے۔ یہ مبارکیں کس چیز کی تھی، یہ بشارتیں کس چیز کی تھی، ان کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور بشارتیں سنائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 1,00,000 فرشتہ دے کر زمین پر بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کر مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، زمین کے چپے چپے میں جا کر منادی کر دو کہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لیے اور 1,00,000 فرشتوں کے جلوس کی صورت میں زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت تو کوئی صحابی نہ تھا جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، کیونکہ صحابی تو اعلان نبوت کے بعد جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا پھر صحابی بنتے گئے، اس سے پہلے تو صحابی نہیں تھے، لیکن اللہ اپنے محبوب کا میلاد خود منوا رہا ہے اور فرشتوں اور حوران غلمان کے ذریعے منوا رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ جا کر منادی کر دو، زمین کے کریے کریے میں، زمین کے چپے چپے میں یہ ندا عام کر دو کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تو جناب جبریل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا، دوسرا جھنڈا مشرق اور تیسرا مغرب میں لگا دیا۔ تو یعنی یہ جھنڈے لگانے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا کہ پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، 300 جو ہے وہ 13 مرسلین تشریف لائے، لیکن ہر رسول اور ہر نبی پوری کائنات کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، کوئی ایک خطے کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے آیا۔ اے دنیا کائنات میں رہنے والوں، شیر و نبی آخر الزماں آیا ہے، ان کی حکومت مرکز مکہ مکرمہ ہوگا، یہاں سے ان کی ولادت ہوئی اور یہ نور نکلا، اس کی روشنی جو ہے وہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی، اور اس روشنی و تشریف یہ جو نبی تشریف لایا ہے جس کی روشنی پوری کائنات میں پھیل جائے گی، اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ یہ نبی کوئی ایک خطے، کوئی علاقے، ایک قبیلے، ایک صوبے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس رسول کو اللہ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اللہ نے کل کائنات کے لیے اس کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک اس نبی کی رسالت ہوگی۔
میرے آقا نے فرمایا اور سلتو الی الخلق کافہ، فرمایا میری رسالت کل کائنات کے لیے ہے، مجھے کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا جھنڈے لگانے کا یہ مقصد تھا کہ جناب اس نبی کی حکومت جو ہے پوری کائنات کے لیے ہوگی۔ میرے آقا کا میلاد مکہ میں ہوا، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو جلوس کی صورت میں بھیجا، جھنڈے بھیجے، اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اماں جان فرماتی ہے عین بہی ولادت کے وقت میں نے دیکھا قد بڑے لمبے ہیں، حسین و جمیل ہیں، عورتیں ہیں ایسے لگتی ہیں جیسے بنو عبد مناف کی عورتیں ہیں، اور وہ میرے قریب آئی، میں نے ان سے تعارف پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم جنت سے آئی ہیں، ایک نے کہا میرا نام حوا ہے، ایک نے کہا میرا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، تیسری نے کہا میرا نام جناب سہرا ہے، چوتھی نے کہا میرا نام مریم جو ہے مریم بنت عمران ہے، اور پھر 10 حوریں بھی ساتھ ہیں۔ یعنی گویا کہ حضور کے میلاد کے وقت اللہ نے جنت سے عورتوں کو بھی بھیج دیا اور جنت سے حوروں کو بھی بھیج دیا، جاؤ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے۔ عورتیں بھی آ گئی میلاد مصطفیٰ کے وقت، حوریں بھی آ گئی، فرشتے بھی آ گئے، اور جھنڈے بھی آ گئے، جلوس کی صورت میں فرشتوں نے آ کر یہ درود و سلام کے نغمے پڑھے۔ حضرت سیدہ جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، توجہ میری طرف، فرماتی ہیں میں نے دیکھا اپنے کمرے کے اندر ٹولیاں در ٹولیاں، لشکر در لشکر، قطار در قطار فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور وہ میرے لخت جگر کو درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اس قدر میری جو ہے مکان کی چھت کے قریب آ گئے، ایسے لگتا کہ جو میرے اوپر گر پڑیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے ستاروں کو قریب کر دیا حضور کی میلادت تشریف آوری کے وقت، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی آمد کے وقت کل کائنات کی اس وقت جتنی عورتیں حاملہ تھیں ان کو بیٹے عطا فرما دیے، کسی کے گھر میں بیٹی نہ ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کا میلاد مکے میں ہوا، کثیر التعداد محاسن خوبیاں اور اللہ نے کمالات ولادت کے وقت آپ کو عطا فرمائے، حتیٰ کہ جو ہی آپ کی ولادت ہوئی اماں آمنہ فرماتی ہے کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے کل کائنات بقائے نور بن گئی، اور کل کائنات بقائے نور بن گئی اور منور اور روشن ہو گئی، حتیٰ کہ اس روشنی سے میں نے مکہ میں رہ کر ملک شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ میرے آقا کی ولادت کے وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، یکا یک دیکھا بیت اللہ مجرے کو جھکا ہوا ہے مقام ابراہیم کی طرف، دل میں خیال آیا کیونکہ اس کی بنیادیں عرصہ دراز ہو چکی ہے، شاید خستہ ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے اس کا جھکاؤ مقام ابراہیم کی طرف ہو گیا ہے، حالانکہ ایسے نہ تھا بلکہ بیت اللہ کا مقام ابراہیم کی طرف جھکنا اس وجہ سے تھا عین بہی اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور عین بہی 12 ربیع الاول کی جو ہے وہ پچھلی رات پیٹ کے حصے میں میرے آقا کی جلوہ گری ہو رہی تھی، اس لیے جناب بندہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مجرے کو جھک رہا تھا، آپ کو سلامی دے رہا تھا، آپ کی تعظیم کر رہا تھا، اور حضرت عبد المطلب سمجھ رہے تھے اس کی بنیادیں شاید خستہ ہو چکی ہے۔ صبح معلوم ہوا میرے لخت جگر عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند سا بچہ دیا ہے، گویا کہ بیت اللہ کا اس طرف جھکنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلامی دینا تھا۔ یہ کمالات اللہ نے آپ کی ولادت کے وقت جو ہے وہ ظہور پذیر میں آئے، حتیٰ کہ دنیا پر رہنے پڑے ہوئے بت جو ہے وہ بت اپنے جو ہے وہ مٹی کے اور جو ہے وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، وہ جو ہی ولادت ہوئی وہ جھک گئے اور گر گئے زمین پر، حتیٰ کہ سب سے بڑا جو بت تھا حبل وہ گرا زمین کے بل اپنے جو ہے زمین پر اپنی جو ہے جبین کے بل، اور اس نے بولنا شروع کر دیا، ہے بے جان ہے پتھر ہے بول نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی وجہ سے پتھروں سے بھی بلوایا اور پتھروں کو بلوا کر یہ صدا بلند کروائی۔ اس حبل بت جو پتھر کا تھا، یعنی پتھروں کے اندر بھی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، واقعی کمال کا معجزہ ہے
کہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیا، لیکن میرے آقا کی ولادت دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو زندہ کر دیا جن کے اندر روح کا تصور ہی نہیں تھا، روح ہے ہی نہیں تھی، روح کا معاملہ ہی نہیں تھا، روح کا تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ انسان ہے، انسان کے اندر تو روح ہے، روح نکلی اور دوبارہ ڈال دی، بے شک کمال کا معجزہ ہے، دوبارہ روح ڈال دینا کمال کا معجزہ ہے، لیکن روح اس کے اندر رہ چکی تھی، تعلق روح کا اس کے اندر تھا، دوبارہ ڈال دیا، لیکن بت اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہے، یہ تو پتھر کا ہے، یہ تو مٹی کا ہے، یہ تو گارے کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی پتھروں نے، یعنی بتوں کے اندر سے بھی یہ آواز، یہ ندا بلند ہوئی، اے دنیا میں بسنے والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کی ولادت ہو چکی ہے۔ اکابرین نے، محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ باتیں لکھی، غیروں نے بھی لکھی کہ حبل بت نے کہا اے لوگو آمنہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہو چکی ہے۔ گویا یہ بت جان رہا ہے آمنہ کو، اور یہ بت جان رہا ہے محمد رسول اللہ کو۔ وہ آمنہ کا نام لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہہ رہا ہے اے لوگو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ آمنہ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ یعنی الغرض میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کا میلاد مکہ میں ہوا، اور مکہ میں اللہ نے یہ میلاد فرشتوں کے ذریعے منوایا، اور جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد اور بشارتیں دے کر منوایا، اور بتوں سے اعلان کروایا، اور بتوں کو سجدے میں ڈال دیا، اور کعبے کو جھکا دیا، اور پھر جو ہے وہ ماؤں کو بیٹے عطا فرما دیے، اور ستاروں کو آمنہ کے چھت کے قریب کر دیا۔ یہ میلاد اللہ منوا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو صحابہ نہیں ہے، ابھی مکہ میں صحابہ نہیں تھے، کیونکہ وہ تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو پھر جا کر صحابہ بنے۔ اب یہاں تو صحابی کا تصور نہیں تھا، تو اللہ خود منوا رہا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے منوا رہا ہے، اللہ خود منوا رہا ہے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے منوا رہا ہے، اور اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ پہلے مومن تو حضور کے والدین جن کے اوپر یہ انعام ہو رہا ہے، بعد میں صحابہ اور تابعین اہل بیت اطہار، اور آگے جو ہے سنی مسلمان جو مومن حضور کو مانتے ہیں، تو ان سب کے اوپر ہی تو احسان ہوا۔ جب نبی بنا کر بھیجا تو کائنات کے لیے رسالت عامہ ہے، رسالت عامہ ہے، ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے۔ لیکن جب محبت کی باری آئی کہ ان میں اہل محبین کون ہے، اہل جو ہے محبین کون ہے، تو ان کو خاص اشارہ فرما کر فرما دیا۔ جیسے جب عام لوگوں کا ذکر فرمایا تو ناس کہا، یا ایھا الناس کہا، اور جب خاص کا ذکر فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اسی طرح جب خاص کی باری آئی تو جہاں جہاں خاص کی باری آئی تو ساتھ اللہ آمنو کا ذکر کرتا رہا، آمنو کا ذکر کرتا رہا۔ فرمایا بے شک میرے نبی کی رسالت عامہ ہے، میرے نبی کل کائنات کے لیے نبی ہے، لیکن خاصیت کی جب باری آئی تو فرمایا خاص کر مومنین کی طرف بھیجا ہے، مومنوں کی طرف بھیجا ہے۔ مومن ہی خوشی منائیں، مومن ہی جو ہے وہ حضور پر درود و سلام پڑھیں، مومن ہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، عام کو نہیں کہا، خاص کو کہا، مومنین کو، یعنی جو حضور سے محبت کا دم بڑھتے تھے انہی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جناب تم ہی میرے مصطفیٰ کی خوشی مناؤ، ہر کوئی۔ اور پھر ایک نقطے کی بات یہ کہ جب عالم ارواح میں میثاق لیا تھا تو اس سے پہلے الوہیت کا جلسہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اللہ نے سب کو بلا کر، سب ارواح کو بلا کر کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، الستُ بربکم؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، لیکن یہ بھی نقطے کی بات ہے، قالوا بلا فوراً نہیں کہہ دیا تھا کہ شاید کہیں کہ قالوا بلا فوراً کہہ دیا سب نے، سوال سب پر ہوا تھا، کافروں پر بھی، مشرکوں پر بھی، منافقوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، ساروں پر سوال ہوا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے نہیں کہا تھا قالوا بلا، سب سے پہلے کہا تھا میرے اور آپ کے کریم آقا نے قالوا بلا۔
ہم مشکل کشا بھی مانتے ہیں اپنے نبی کو، حاجت روا بھی مانتے ہیں، تو جب کہا تھا اللہ نے کہ لست بربکم، تو بول تو کوئی نہیں رہا تھا، گویا سب مشکل میں تھے، سب کو کسی حاجت روا کی ضرورت تھی، جواب ہی کو نہیں آ رہا تھا کہ جواب اللہ کو کیا دیں، تو اس لیے کسی کو جواب تو نہیں آ رہا تھا، مشکل تھے، مشکل میں تھے، ان کو حاجت روا کی ضرورت تھی، مشکل کشا کی ضرورت تھی، تو عین بھی اس وقت حاجت روائی کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے میرے اور آپ کے کریم آقا تھے، سب کی مشکل کشائی یوں فرمائی، کالو بلا کیوں نہیں، سب نے کہا کالو بلا کیوں نہیں، کالو بلا پیچھے کہا، حضور کے پیچھے کہا، میرے آقا کی روح بنی مشکل کشا، میرے آقا کی روح بنی تمام کی مقتدا، تمام کی حاجت روا، اور پھر جنہوں نے کالو بلا کہا، جو پہچان گئے اللہ کی ذات کو، دنیا میں آ کر انہی نے کلمہ پڑھا، وہی پہچان گئے، اور باقی نہ پہچان سکے۔ اور پھر اس کے بعد جو نقطے کی بات کر رہا تھا کہ مومنوں کو ہی حکم ہے، اور مومنوں کی طرف ہی محبوب کو جو ہے احسان بنا کر کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان، خاص تمہارے اوپر احسان کیا ہے، رسالت عامہ ہے اور نبوت کائنات کے لیے دے کر بھیجے گئے ہیں، لیکن خاص احسان تمہارے اوپر ہے مومنو، تم نے یہ بات بھولنی نہیں، تم نے محبوب کے دامن کو چھوڑنا نہیں، تو اسی میں ہی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ نے خاص یہاں ذکر تو وہاں ہی خاص کیا تھا، پہلے عامہ سب کو بلایا، لیکن جب اپنی باری تھی تو پھر کہ جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا اب آ جائیں سعید روحیں، پاک روحیں، انبیاء کی روح تم آ جاؤ، مرسلین کی روح تم آ جاؤ، اور مومنین کی روح تم آ جاؤ۔ اب لیا میثاق، ان سے میثاق لیا، گویا کہ اللہ نے جب الوہیت کے بارے میں تذکرہ کیا سب کو بلایا، جب اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا تو پھر خاص کو بلایا، پھر عاموں کی بات نہیں، پھر خاص الخاص کو بلایا۔ تو اس لیے اپنے محبوب کو بھیجا تو کل کائنات کے لیے نبی بنا کر، لیکن خاص احسان جو تھا وہ یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا محبوب دیا ہے، انہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، تو مومنین کو یہ حکم ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب سے اس قدر محبت ہو کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت ہوگی تو ایمان کامل ہے، اگر اپنی جان سے محبت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہوئی، اپنی جان پیاری رکھی تو ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان تب ہے کہ تیری جان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو جائے، ایک جان کیا یہ کروڑوں بھی ہوں تو تب بھی مصطفیٰ کے قدموں پر تو نچھار کر دے تو پھر ایمان کامل ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی مثال یوں سمجھیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ایک چکی ہے اور وہ چکی کے درمیان میں ایک کلی ہے، فرماتے ہیں اس کلی کے اوپر نیچے اور اوپر والا پارٹ گھومتے ہیں، یوں سمجھیں کہ پوری کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر گھوم رہی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات پر پوری کائنات گھوم رہی ہے، کیونکہ آپ کائنات کی روح ہے، جان ہے۔ اگر وہ کلی ٹوٹ جائے چکی چل نہیں سکتی، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود نہ ہو تو امت پوری کی پوری نیست و نبود ہو جائے اور کائنات برباد ہو جائے۔ اس لیے قرآن میں اشارہ ہے، اے محبوب ہم نے پہلی امتوں کو غرق کر کے رکھ دیا، چھوٹا سا گناہ کرتے تھے، لیکن جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہمارے اندر موجود ہے، آپ اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا معراج کی رات جب آپ تشریف لے گئے تو جب واپس تشریف لائے، حالانکہ ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کو دیکھا، خدا کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں کی، واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی اور پانی چل رہا تھا اور جو ہے وہ بستر گرم تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، علماء فرماتے ہیں کہ اس کنڈی نے تھوڑی دیر کے لیے ہلنا تھا کہ اس کائنات سے جان نکل گئی،
روح نکل گئی، اور اس پانی نے تھوڑا چلنا تھا کہ اصل کائنات اس کائنات سے نکل گئے، اور اس جو ہے بسترے نے تھوڑی دیر کے لیے گرم رہنا تھا، پھر سرد ہونا تھا، لیکن اس کے اندر سے جان نکل گئی۔ ابھی یہ جسم باقی تھا جس نے تھوڑی بہت حرکت کرنی تھی، پر جان اندر سے نکل گئی، تو یہ وہیں کا وہیں رک گیا، اور یہ سارا نظارہ اسی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام لوٹے، اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، جو ہی جسم کے اندر واپس آئے تو کنڈی بھی ہلنا شروع ہو گئی، پانی بھی چلنا شروع ہو گیا، بستر جو گرم تھا اسی طرح رہا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں۔ حضور جو ہے اگر تشریف نہ فرما ہو، حضور ابھی حضور کا وجود مسعود ہم کے اندر نہ ہو، آپ کی روحانیت و نورانیت ہمارے اندر نہ ہو، تو خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جائے، پوری زمین ملیا میٹ ہو جائے۔ ابھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہے، اور اس لیے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جو ہے اس کی مثال صوفیہ نے یوں دی کہ وہ جو درمیان میں کلی ہے اس کے اوپر دونوں پاٹ گھوم رہے ہیں، اور اس کلی کی مثال تشبیہ دے کر فرماتے ہیں کہ یعنی چکی کا جو مرکز ہے، چکی کے چلنے کا مرکز وہ کلی ہے درمیان میں، اگر وہ نہ ہو تو اس کا نظام درم برم ہو جائے، اسی کے برقرار ہونے کی وجہ سے وہ چکی پوری کی پوری برقرار ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا کہ کائنات کا مرکز حضور کی ذات ہے، اور تمام محبتوں کے مرکز حضور کی ذات ہے، عقیدتوں کے مرکز حضور کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کہ جو ہے ارد گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، تو فرمایا اب تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا کہ جس طرح چکی کے اندر دانے ڈالنے والے دانے ڈالتے ہیں اور چکی کو گھماتے ہیں، دو دانہ چکی کی کلی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، چکی کی کلی کا دامن جو دانہ پکڑ لیتا ہے، اگر چکی چلتی رہے تو قیامت تک چکی چلتی رہے، جب تک دانہ کلی کے جو ہے دامن کو نہیں چھوڑے گا تب تک وہ نیست و نبود نہیں ہوگا، وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ ظلمت اندھیرے کی دلدل میں نہیں پھنسے گا، وہ برقرار رہے گا، کیونکہ اس نے کلی کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ جس دانے نے کلی کے دامن کو چھوڑ دیا وہ پس کر آٹا بن گیا۔ علماء فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھمڑ لو۔ جب دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، کائنات کی کوئی شے تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ کائنات کے جو ہے لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے رستے پر چلانے والے ہیں، تمہیں نہیں بھٹکا سکیں گے، تم کبھی بھی ظلمت کی دلدل میں نہیں پھنسو گے، تم کبھی بھی شرک اور جو ہے وہ کفر کی آندھیوں میں نہیں گرو گے، کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، تمہارے ہاتھوں میں حبیب کا دامن ہے۔ جس کے ہاتھوں میں حبیب کا دامن آ جائے، کائنات ادھر سے تو ادھر ہو سکتی ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، قبر میں بھی عزت پائے گا، محشر کے میدان میں بھی عزت پائے گا۔ اور جس طرح کلی کے ساتھ لگنے والا دانہ بچ گیا، مصطفیٰ کے دامن میں آنے والا وہ مومن بھی بچ گیا، اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ تو ایک صوفیہ کی مثال تھی، لیکن آؤ اسی مثال کو حدیث کی دنیا میں لے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین ہوا، حنین کی فتح ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے جو ہے فتح ہونے کے بعد جو مال غنیمت آیا، آپ نے کثیر التعداد میں مال غنیمت جو ہے اہل قریش کو تقسیم کیا، مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو تقسیم کیا۔ کسی کو تو 100 اونٹ عطا فرما دیے، کسی کو 50 اونٹ عطا فرما دیے، کسی کو 100 گائیں عطا فرما دی، اور کسی کو 100 بکریاں عطا فرما دی، کسی کو اسلحہ عطا فرما دیا۔ حتیٰ کہ حنین کی فتح کے بعد جو بھی مال غنیمت آیا حضور نے وہیں تقسیم فرما دیا۔ کیوں نہ تقسیم فرماتے؟ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، اس کے خزانے کو میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کا کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، تقسیم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ہر ایک کو تقسیم کیے جا رہے تھے۔ اور انصار مدینہ جو مدینہ سے ساتھی حضور کے ساتھ آئے تھے، حضور کے صحابہ، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب سارا کچھ تقسیم ہو گیا، یہ نکتے کی بات سنیے، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا ان کو؟ وہ انصار مدینہ صحابہ جو مدینہ سے تشریف لائے تھے، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب سب کچھ تقسیم ہو گیا تو وہ آپس میں چہ مگویاں کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا، ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ تقسیم فرما دیا ہے۔ اونٹ بھی، گائیں بھی، بکریاں بھی، بھیڑیں بھی، اسلحہ بھی، نیزے بھی، تیر بھی، تلواریں بھی، زرہ بھی، وردیاں بھی، سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں رکھا۔ آپس میں اس طرح کی باتیں ادھر حضور کا دریا تقسیم کا کھلا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرمائے جا رہے تھے۔ جب سارا کچھ تقسیم فرما دیا، یہ صحابہ انصار مدینہ دور بیٹھے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، دور تشریف فرماتے ظاہری طور پر، اور آپ جناب والا جب تقسیم فرما کر واپس آئے تو آ کر پہلا سوال یہ کیا، فرمایا کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تو مومنین کی جانوں کے قریب ہے، میرا نبی مومنین کی جانوں کے قریب، اللہ شارک کے قریب، مصطفیٰ جانوں کے قریب۔ فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کیا آپس میں باتیں کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا کیا تم یہ نہیں کہہ رہے تھے، کیا تم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ محمد نے سب کچھ تقسیم کر دیا، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ یہی کہہ رہے تھے۔ فرمایا سنو یہ جملہ آگے والا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کہ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ، خود حضور کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا پھر سنو، تم نے یہ کہا اور آپس میں یہ باتیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ تقسیم کر دیا، ہمارے لیے چھوڑا کچھ نہیں۔ تو فرمایا سنو پھر میں نے تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب شام کا وقت ہو، لوگ اپنے گھروں میں لوٹیں، کسی کے پاس اونٹ ہو، کسی کے پاس گائیں ہوں، کسی کے پاس بکریاں ہوں، کسی کے پاس بھیڑیں ہوں، کسی کے پاس تلواریں ہوں، کسی پاس نیزے ہوں، زرے ہوں، اور دنیا کا مال دولت ہو؟ اے مدینہ کے جانثارو، تمہارے داموں میں آمنہ کے لال کا دامن ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں آمنہ کے لال کا دامن ہو، اور تم آمنہ کے لال کو لے کر اپنے جو ہے ملک کی طرف جا رہے ہو، اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، بے شک کائنات کو دولت ملی ہے، کائنات کے لوگوں کو حکومت ملی ہے، لیکن ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں محمد کا آستانہ ملا ہے۔ اے اہل سنت، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، کیا یہ کم جو ہے چیز ہے؟ کیا یہ کم نعمت ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھاما ہوا ہے۔ تو لہٰذا اسی میں ہی دنیا میں بھی اسی میں عزت ہے، اور قبر میں بھی اسی میں عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں اسی سے عزت ہوگی۔ یہ جو دیوے بڑھ رہے ہیں مزارات پر، آج کسی کو 800 سال ہو گئے، فرید کا مزار آج بھی چمک دمک رہا ہے، کسی کو 1000 سال ہو گئے، داتا کے لاہور کے مزار میں جو ہے چمک دمک رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ 900 سال ہو گئے، کسی کو 400 سال ہو گئے، بلے شاہ قصوری کو جناب 500 سال ہو گئے۔ دنیا کائنات کے لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کے جو ہے ہاتھوں میں جو ہے وہ دامن مصطفیٰ تھا۔
حقیقت میں غلامی کا پٹا، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ان کے سینوں میں تھا، اس لیے آج دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، قبر میں بھی ان کی عزت ہے، معاشر کے میدان میں بھی ان کی عزت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اس لیے حضور کی سچی اتباع، حضور سے سچی محبت، حضور سے سچی عقیدت ہونی چاہیے۔ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کر لو، پھر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ خود فرمائے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کی پیروی کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کے طریقے پر چلتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ کمال کی محبت نہیں کہ بندہ کہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ میری طرف۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ کمال نہیں کہ بندہ دعویٰ کرے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، کمال یہ ہے کہ خدا کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی صوفیاء یہ فرماتے ہیں جیسا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں رکھا گیا، فرشتے آئے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ جواب یہ دیا جاؤ جا کر میرے رب سے پوچھ لو کہ بایزید بستامی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر سوال کیا، پھر یہی جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر صحیح جواب دیا۔ فرشتے پلٹے اللہ کے حضور، یا اللہ تیرا ایک عجیب بندہ آیا، ہم کہتے ہیں من ربو کا، وہ جواب نہیں دیتا، کہتا ہے کہ اللہ سے جا کر پوچھو، اللہ سے جا کر پوچھو، اللہ سے جا کر پوچھو۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا اگر میں کہوں کہ میرا رب اللہ ہے تو اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا، لہٰذا اسی سے جا کر پوچھ لو۔ فرشتے تیسری مرتبہ پلٹے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا اے اللہ وہ بندہ اس طرح کہتا ہے، اب بتا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں بایزید میرا بندہ ہے، بایزید میرا بندہ ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں یہ کمال نہیں کہ بندہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کمال یہ ہے کہ اللہ کہے میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تو مصطفیٰ سے محبت کرے گا، خدا تجھ سے مصطفیٰ سے محبت کرے گا اور خدا تجھ سے محبت کرے گا، تو مصطفیٰ سے محبت کرے گا، خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں اشارتاً ایک بات کروں۔ ایک مرتبہ میرے آقا اپنی کاشیانہ نبوت سے نکلے، در دولت سے باہر نکلے، گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ میرے آقا کی نگاہ پاک اس پر پڑی، ما زاغ البصر، جس کی قسم رب نے قرآن میں کھائی۔ حضور علیہ السلام نے بچے کو دیکھا، قریب جا کر آپ زمین پر تشریف فرما بیٹھ گئے اور اس بچے کو اس طرح اپنی طرف مخاطب کیا، بازوؤں کو کھول کر آ میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ بچہ چھوٹا سا تھا، میرے آقا نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ الم نشرح لک صدرک والا سینہ جو نور سے جو ہے بھرا ہوا تھا، کائنات کی ہر شے جس کے اندر اللہ نے رکھی تھی، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر مانو سینے کے ساتھ وہ بچہ لگ گیا۔ میرے آقا نے ادھر سے بھی چوما، ادھر سے بھی چوما، اچانک سے صحابہ نکل آئے، دیکھا یہ منظر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس قدر اس کے ساتھ شفقت، اس قدر پیار، اس قدر اس کے ساتھ محبت، اس کی وجہ کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں اور اس کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے پیار، اور کیوں اس کے ساتھ اس قدر شفقت، اور کیوں پھر اس کو شفاعت کا پروانہ، اس کے والدین کو شفاعت کا پروانہ سنا دیا؟ فرمایا سنو، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ میرے نواسے کی حضرت جناب حسین پاک کے ساتھ کھیلتا تھا اور جہاں سے ان کے قدم پڑتے تھے یہ وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا تھا، گویا میرے نواسے سے اس کی محبت تھی، یہ میرے نواسے کے ساتھ محبت کرتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ میں یہ دلیل مثال دے کر آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو آقا کے نواسے سے محبت کرے اس سے آقا محبت کریں، تو جو رب کے محبوب سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے۔
جو نواسے سے محبت کرے اس کے ساتھ یہ انعام اور یہ شفقت، اس جو ہے محبت کے ساتھ اس کو انعام و کرام کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ جو نواسے سے محبت کرے اس کی فضیلت یہ ہے، جو امام الانبیاء سے محبت کرے گا اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی، اس کے ساتھ اللہ محبت فرمائے گا۔ تو فرمایا میرے محبوب سے محبت کرو۔ تو صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ جنگ احد ہوئی تو شیطان نے افواہ اڑا دی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ تو ایک مدینے میں رہنے والی عورت وہ دوڑی مدینے سے، رستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا میرے آقا کیسے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ افغانستان کی تھی۔ تو اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ یہ نہ بتایا کیونکہ اسے خبر نہیں تھی کہ آقا کریم کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا تیرا اتنا پتہ ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غمی کے آثار نہ آئے۔ چاہیے تو یہ تھا، شوہر ایک قریبی رشتہ تھا، بالکل خاص الخاص، وہ تڑپ جاتی، لرز جاتی، میرا شوہر شہید ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی۔ لیکن نہ اس کے جسم پر کوئی اثرات ایسے، نہ اس کے چہرے پر کوئی اثرات، نہ آنکھوں میں آنسو۔ وہ آگے دوڑی، ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگی آقا کریم کیسے ہیں؟ اس نے کہا تیرا والد شہید ہو گیا، تیرا والد شہید ہو گیا۔ پھر بھی وہی حالت ہے، کوئی کیفیت نہیں بدلی، کوئی آنسو نہ آئے، کوئی جسم پر لرزہ، کوئی کمزوری ضعف نہ آیا، کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہوئی، کوئی غم نہ آیا۔ پھر آگے دوڑی اور پھر کسی سے ملاقات ہو گئی، پوچھا محمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس نے کہا تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، شوہر بھی شہید، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، تینوں اہم رشتے تھے۔ کس قدر محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر آگے بڑھی جا رہی ہے، کیفیت حضور علیہ السلام کی جدائی میں تڑپ رہی ہے اور حضور کے دیدار کے لیے ترس رہی ہے، اور آگے پھر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایک سے پوچھا آقا کریم کیسے ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ باخریت ہیں، عافیت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ اس نے آگے سے کیا جملہ کہا، جب میرے آقا ٹھیک ہیں تو سارے غم کافور ہو گئے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان کو تو اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے وطن سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، بیٹوں سے، بیوی بچوں سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت تھی۔ آج زمانہ اس لیے ان کو یاد کرتا ہے، آج اس لیے ان کے نام روشن ہے اور رہتی دنیا تک روشن رہیں گے۔ اس لیے اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے بھرپور کر لو، تاکہ دنیا سے جاؤ تمہاری دنیا والے بھی عزت کریں، قبر میں جاؤ تو فرشتے بھی تمہیں سلام کریں، معاشر کے میدان میں اٹھو تو اللہ کے فرشتے یوں کہیں یہ جانے والا نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ مصطفیٰ فرمائیں فرشتوں اس کا رستہ جو ہے چھوڑ دو، یہ میرا امتی خاص، میرا جو ہے امتی جا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے ظاہر و باطن میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا، آقا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، تب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ ہمیں محبت اور حضور سے عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں دنیا میں رکھے تو اسلام پر، ہم دنیا سے جائیں تو ایمان پر، قبر و حشر میں ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو۔ اللہ ہماری اس محفل پاک کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین وما علیہ۔